نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو بڑی سبحان اللہ ایک شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اس قرآن کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب اس میں اس کو بولتے ہیں ما التعجب, یہ ما جو ہے نا وما ادراک, یہ تعجب کے لیے. اور تجھے کیا معلوم ہوگا, تجھے کیسے پتا چلے گا لیلۃ القدر, جب تک اللہ تجھے نہیں بتائے گا تجھے کیا پتا ہوگا لیلۃ القدر کیا ہے. اور یقیناً اگر ہمیں نہ پتا ہوتا, ہمیں اللہ نہ بتاتا, ہمیں ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آتی کہ تاک راتوں میں جو ہے نا رمضان کی لیلۃ القدر کو تو ہم نے تلاش کرنا ہے, جب تک اللہ نہ بتاتے. تو کتنی بڑی رحمت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اتنی بڑے اجر و ثواب کا موقع ملا ہے, اتنا بڑا اجر و ثواب کا موقع ملا ہے اس رات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. اچھا یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات اور بھی ہے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہ 3 دفعہ کہنے کی ضرورت ٹیکنیکلی عام زبان میں ہم نہیں کرتے. میں کہتا ہوں فار ایگزامپل, میں احمد کی مثال لیتے ہیں. احمد میرے گھر آیا, احمد کو میں نے چائے پلائی, احمد نے پھر بسکٹ کھائے, ٹھیک ہے. اب یہ 3 دفعہ احمد کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا. احمد میرے گھر آیا, اس نے چائے پی, اس نے بسکٹ کھائے. تو عام زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ پروناؤن لے آتے ہیں. احمد came to my house, he had a cup of tea, then he had some biscuits, ٹھیک ہے. تو ہی لینگ کو پروناؤن یوز کرتے ہیں, بار بار نام نہیں لیتے. لیکن اگر بار بار نام لیا جا رہا ہے تو اس سے نا اس کی مزید عظمت بیان کی جا رہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ رات کوئی ہلکی رات نہیں ہے, اس کو لائٹ مت لینا, یعنی خدا را اس کو لائٹ مت لینا, یہ بہت پاورفل نائٹ ہے. لیلۃ القدر ہے, the night of power, the night of destiny. یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے ہوں گے. اس رات میں اگر تم عبادت کرتے ہوئے پائے جاؤ تو کیا ہی تمہارے فیصلے ہوں گے پھر. اور اس رات میں اگر تم ٹائم کو ضائع کرتے ہوئے پکڑے جاؤ تو خود سوچو کہ تم اپنے اوپر ہی بدبختی کو دعوت دے رہے ہو. تو انسان سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس آیات کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے نا وہ بیان کی گئی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی مینز نہیں ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے, 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے. اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ الف شہر کا مطلب ہے کہ یعنی عربوں کے ہاں نا یہ الف جو ہے تھاؤزنڈز, یہ ایک ایسا یعنی نمبر ہے جو بڑے نمبر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو 1000 could also mean according to one group of scholars 1000 کا مطلب 1 million بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں الف مبروک, یعنی عربوں کے نا الف مبروک, بہت مبارک ہو, یعنی کہ thousands of مبارک کیوں. تو اس کا لٹرل مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 1000 مبارکیں ہوں, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیروں 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 مبارکیں ہوں تمہیں. تو الف وہ کہہ دیتے ہیں ایز اے بگ نمبر, ٹھیک ہے, بہت زیادہ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ a ton of thanks, تو a ton of thanks کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 ٹن کی تھینکس ہی تمہیں ملے گی. تو ٹن آف تھینکس کا مطلب ملٹیپل ٹنز بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ ایک بالکل باقاعدہ میجر کر کے 1 ٹن ملے گا آپ کو. لیکن بہرحال اگر اس کا دوسرا معنی بھی لیا جائے کہ لٹرل بھی لیا جائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تو الفی شہر جو ہے وہ 1000 مہینہ جو ہے وہ 83 years and 4 months بنتا ہے. 83 years and 4 months اس سے بہتر ہے یہ. خیر من الف شہر یعنی اس کے برابر نہیں ہے, اس سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے واللہ تعالی اعلم. 83 years ویسے ایک پورا لائف ٹائم ہوتا ہے. یعنی اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے, اب اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ کم از کم نہیں تو 83 years کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی اگر اس رات میں آپ نے کسی کو 200 روپیہ دیا ہے, آپ نے اس رات میں کسی کو 200 روپیہ دیا ہے, تو وہ 200 روپیہ ایسا لکھا جائے گا کہ آپ نے ہر رات کو 83 years کے لیے کم از کم ہر رات کو 200 روپیہ نکالا ہے. اگر آپ نے اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھے ہیں تو وہ لکھا یوں جائے گا کہ آپ نے کم از کم 83 years and 4 months کے لیے ہر روز ہر رات کو 2 رکعت نفل پڑھے. اگر آپ نے اس رات میں کسی کو دین کی کوئی بات سکھائی ہے, دین کی دعوت و تبلیغ کی ہے, تو آپ کے لیے لکھا جائے گا کہ آپ نے ہر رات کو پورے 83 years سے زیادہ کا عرصہ کسی کو دعوت و تبلیغ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. آپ کے ڈیڈز اس طرح سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اس رات میں جتنی بھی عبادت کریں گے, چاہے وہ کسی طرح سے ذکر کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, الحمدللہ
وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے. تو جو بندہ 10 کی 10 راتیں آخری عشرے کی عبادت میں گزار دیتا ہے انشاءاللہ الرحمن, اس کو تو گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا, میں نے پا لیا جی, کیونکہ میں 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر رہا تھا. تو الحمدللہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ان راتوں کے اندر بزی رکھے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, تلاوت قرآن میں, دعوت دین میں, صدقہ خیرات میں, کسی نہ کسی کام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھے. سو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح جس میں فرشتے اور الروح, جو کہ اس پہ اجماع ہے کہ الروح جو ہے وہ جبریل امین ہے, اور فیہا باذن ربہم من کل امر. تو اس رات کو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, تنزل الملائکہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی پوری ڈیلیگیشن آ رہی ہو. جب چلیں ہمارے ملک میں کوئی ڈیلیگیشن آتی ہے تو کتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ جی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن پوری آ رہی ہے. کون آ رہے ہیں؟ کوئی لوگ ہی آ رہے ہیں, انسان ہی ہے نا. یہ فرشتوں کی پوری ڈیلیگیشن آ رہی ہے. تنزل الملائکہ, اس رات کو نا فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جنت میں اتنے فرشتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اتنے فرشتے ہیں جو کہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اس وقت جنت کے نا ایسے کریک ہونے کی آواز نا, ہلکی سی کسی بھاری جگہ, جب آپ کو انسان بھاری ہو نا, وہ کسی لکڑی پہ چل رہا ہو تو اس کے نا ایسے کریک کرنے کی آواز آتی ہے. تو جنت میں سے ایسی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی, اور پوچھا تو بتایا گیا کہ جنت میں ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ نہیں رہے گی جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. تو اللہ اکبر, یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تنزل الملائکہ, اور جب نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں نازل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے نازل ہوتے ہیں. تو ایک سائیڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں اور جس گھر میں تصویریں لگی ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتے ہوں, اب کتے کس کیٹیگری کے کتے جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں, وہ شکاری کتا ہو, یا اگر کتا جو ہے وہ گارڈ ڈاگ ہے, یا وہ شیپرڈ ڈاگ ہے, بکریاں چلانے کے لیے آپ نے کتا رکھا ہوا ہے, یا کسی ایسے امپورٹنٹ کام کے لیے. بعض علماء نے اس میں رخصت دی کہ جو ٹریکنگ کے لیے ڈاگز استعمال ہوتے ہیں, یا سنفر ڈاگز ہوتے ہیں بوم ڈیٹیکشن کے لیے یا ڈرگز وغیرہ کے لیے, تو وہ بھی چلیں اس زمرے میں آ سکتے ہیں کہ کسی پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن ویسے ہی بغیر وجہ کے شوقیہ کتا پالا ہوا ہے, گھر میں رکھا ہوا ہے, اور خاص طور پہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو گوروں کا لائف سٹائل ہے نا, کتا گھر کے اندر بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے, کتا جو ہے وہ لیونگ روم میں بھاگ رہا ہے, یہ واللہ یہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر کتا ہے بھی تو چلو گارڈن میں آپ نے کوئی کسی پرپس کے لیے کتا رکھا ہوا ہے, یا تو گارڈ ڈاگ, یا جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ بات ہے. تو جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویریں ٹنگی ہوں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے بستر کے نیچے نا ایک یہ پپی جو تھا نا وہ آ کے بیٹھا ہوا تھا, اس لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ آ گیا بس کہیں سے. تو جبریل امین ہی نہیں آئے کہ میں نہیں آیا, کیونکہ ہمیں منع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منع کیا ہوا کہ جس گھر میں یہ وہاں جانا ہی نہیں آپ. اب سوچیں کہ لیلۃ القدر میں جو ہے نا آپ اپنے گھر میں یہ چیزیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پلیز ایک فیور ہے آپ سے, ریکویسٹ ہے, برائے مہربانی جو گھروں میں پکچرز لگی ہوئی ہیں نا انسانوں کی یا جانوروں کی یا اسٹیچوز ہیں, ان کو برائے مہربانی ڈسپلے سے اتاریں, ڈسپلے پہ نہ رکھیں. کوئی بھی چیز ڈیکوریشن پیس کے طور پہ. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی ہمارے بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں, ٹوائز کی پرمیسیبلٹی ہے. سیدہ عائشہ کے پاس ڈالز بھی تھیں, سیدہ عائشہ کے پاس ایک فلائنگ ہارس کا بھی بنا ہوا تھا, وہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی ٹوائز ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں, چیزیں اسٹف ٹوائز ہیں جو بھی ہیں وہ ایسے ہی رولتے رہتے ہیں نا آگے پیچھے. لیکن جس چیز کو آپ نے تعظیماً کہیں پہ ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا ہے نا, وہ کام نہیں کرنا آپ نے, وہ کام نہیں کرنا. تو کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں فرشتے نہیں آتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر فرشتے آئیں تو انشاءاللہ گھروں کو نا فرشتوں کے لیے میگنیٹ بنائیں, گھروں کو صاف ستھرا کریں ہر اعتبار سے, تاکہ وہاں پہ فرشتے نازل ہوں. اور فرشتے کیوں آئیں گے؟ اللہ کی رحمتیں لے کے آ رہے ہیں, وہ اللہ کی برکتیں لے کے آ رہے ہیں, آپ سے ملنے آ رہے ہیں, آپ کو سلام کرنے آ رہے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو ویسے تو یہ رات بھی پوری سلامتی کی, اور ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں, ملنے آپ سے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان جو ہے وہ اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائے. اور یہاں پہ جو بات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح, اس سے یعنی یہ بات ذکر یعنی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اور کیونکہ آگے یہ بات ارشاد فرمائے گی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اللہ کے حکم سے آتے ہیں. یعنی کوئی غلط عقیدے والا یہ نہ سمجھے کہ فرشتے خود انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پچھلے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا
کہ فرشتے جو ہے نا وہ اللہ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہوتے ہیں, اور ہمارا نا اگر اللہ نہ بھی مانا تو ہم ان کے تھرو کنیکشن کروا کے اپنے آپ اللہ تعالیٰ کو نا راضی کروا لیں گے. تو فرشتے بھی اللہ کے ہی فرما بردار ہیں, آپ کے فرما بردار نہیں ہیں کہ آپ کی وہ سفارش سنیں گے. فرشتے اللہ کے اذن سے آتے ہیں, اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح, آپ سوچیں کہ تمام فرشتے اور جبریل امین اس رات میں نازل ہو رہے ہیں. آپ سوچیں یہ وہی فرشتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لاتے تھے. اس رات میں جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں, وہی جبریل جنہوں نے قوم لوط کو تباہ کر دیا تھا, وہی جبریل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان بن کے بھی آتے تھے اور اپنے اصل روپ میں بھی نظر آیا. آپ نے فرمایا مجھے جبریل نظر آئے تو پورا آسمان جبریل کے پروں سے بھرا ہوا تھا, 600 پر ہیں ان کے. اللہ اکبر کبیرہ. امیجن کریں کہ لیلۃ القدر میں جبریل, تنزل الملائکۃ والروح, جبریل بھی نازل ہوتے ہیں اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے. کتنی زبردست اور شاندار یہ رات ہے. فیہا باذن ربہم من کل امر, اور یہ اللہ کی اجازت سے آتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ فرشتے جو ہے نا وہ بےتاب ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملنے کے لیے. یعنی کین یو امیجن کہ فرشتے ہیں تو اللہ کے فرما بردار ہیں, لیکن وہ نا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں سے ملنے جا رہے ہیں, ہمیں ایک اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملیں, ان کو گریٹ کریں, ان کو سلام کریں. بعض علماء نے کہا کہ وہ مساجد میں آتے ہیں, ابن کثیر نے یہ بات کہی کہ وہ مساجد میں آ جاتے ہیں اور مساجد میں جہاں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے آ کے ملتے ہیں, ان سے آ کے مسافے کرتے ہیں. سبحان اللہ, کین یو امیجن کتنی وہ خوبصورت چیز ہے, ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کتنی اسپیشل رات ہوتی ہے. اللہ کے فرشتے آتے ہیں. اللہ اکبر. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ یعنی اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ یہ صبح تک سلامتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا امر لے کے آتے ہیں, اس سے کیا مراد ہوئی؟ من کل امر, یعنی اللہ تعالیٰ اگلے سال کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سارے لے کے آتے ہیں. کس کی لائف میں پراسپیرٹی آئے گی, کس کو اولاد دینی ہے, کس کے رزق میں اضافہ کرنا ہے, کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے, یہ سارے معاملات جو ہے اگلے سال کا پورا جو کہہ رہے نا بجٹ, وہ لیلۃ القدر میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اگلے سال میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو خوب دعائیں کریں, خوب دعائیں کریں, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. تو اس رات میں خوب دعائیں کریں, خاص طور پہ وہ دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سیدہ عائشہ کو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. بلکہ العفو, اللہم انک عفو کا مطلب ہوگا کہ تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے, گناہوں کو ڈیلیٹ کر دینے والا, صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا. اللہم انک عفو تحب العفو, تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے, فاعف عنی, یا اللہ مجھے معاف کر دے. کتنی پیاری اور چھوٹی سی دعا ہے. تو یہ دعا کثرت سے مانگے, کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, اللہ اکبر, جو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے اس کو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا, سوچیں کہ آپ کی زندگیاں نہیں بدل جائیں گی, کیونکہ ہمارے اوپر آنے والی مشکلیں مصیبتوں کی ایک وجہ جو ہے نا ہمارے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ گناہوں سے توبہ کر لیں تو مصیبتیں چلی جائیں گی. تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگانا چاہیے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, تو کوئی پتہ نہیں کس کی دعا جو ہے وہ کس کی تقدیر کو بدل دے. اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنے فیملی کے لیے بھی دعا کریں, اپنے عزیز و قارب کے لیے بھی دعا کریں. کوئی پتہ نہیں کس کی تقدیر جو ہے وہ آپ کی دعا کی منتظر ہو, کہ آپ دعا کریں گے تو اس کی قسمت بدلے گی. اللہ اکبر. بڑی سوچنے کی باتیں ہیں. میں نے آپ کو آئی تھنک کافی فوڈ فار تھاٹ دیا سوچنے کے لیے. میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, یقین کریں دس از یعنی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اپرچونٹی دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نا ایک زمین پہ سے ایک باکس بنایا اور کہا کہ یہ انسان کی لائف ہوتی ہے, اور پھر اس میں سے کچھ لائنز لگائیں. کچھ لائنز اس باکس کے اندر ہیں, کچھ لائنز اس باکس سے باہر جا رہی ہیں. اور آپ نے کہا یہ جو لائنز ہیں نا جو نکل رہی ہیں, یہ انسان کی خواہشات ہیں, انسان کی تمنائیں ہیں. کچھ تمنائیں ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں پوری ہو جائیں گی, اور کچھ جو ہیں تمنائیں, یہ جو باکس ہے نا یہ لائف اسے کٹ آف کر دے گی. یعنی ایک بندہ ہے, اس نے سوچا کہ میں اپنا پلازا جو ہے نا وہ اگلے سال کمپلیٹ کروں گا, اگلے سال میرا پلازا انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی پرسوں موت ہے. تو اگلے سال پلازا کمپلیٹ ہونے کی خواہش اس کی پوری نہیں ہو سکی. ایک اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے مثال کے طور پہ بھائی کو فلاں چیز لے کے دے دوں, وہ اس کی پوری ہوگی کیونکہ وہ آج شام کو لے آیا. تو کئی تمنائیں اس کی جو ہیں وہ دنیا کے اندر پوری ہو گئیں, لیکن کئی تمنائیں جو ہے نا وہ اس سے کٹ آف ہو گیا. تو انسان کی جو تقدیر ہے نا وہ اس کے راستے میں آ جاتی ہے. انسان کی تقدیر, اس کے کئی خواب ہوتے ہیں جو
تقدیر اس سے پہلے اس کی لائف کو اینڈ کر دیتی ہے. تو اسی لیے یہ رات جو ہے نا لیلۃ القدر ہے, یہ ڈیسٹنی کی رات بھی ہے. اسی لیے انسان جو ہے وہ اس رات میں دعائیں مانگتا ہوا پایا جائے تو اچھا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ صبح تک جو ہے یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے, صبح تک یعنی صبح فجر تک. یعنی بیسکلی لیلۃ القدر جو ہے اس کو کہاں تلاش کرنا ہے آپ نے؟ مغرب سے لے کر فجر تک, مغرب سے لے کر فجر تک. لوگ اکثر عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں کہ جی چلو اب جو ہے نا وہ لیلۃ القدر سٹارٹ. نہیں, لیلۃ القدر کا ٹائم جو ہے وہ مغرب سے شروع ہے. مغرب کی نماز جیسے ہی اذان ہو گئی, لیلۃ القدر اگر یعنی جو بھی اگلی آگے راتیں آ رہی ہیں اس میں ٹائم شروع ہے. مغرب سے لے کے سلام ہی حتی مطلع الفجر, اس پورے ٹائم میں جو بھی تلاوت کریں, ذکر کریں, دعا کریں, قیام اللیل کریں, جو کچھ کریں, صدقہ خیرات کریں. بلکہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ گھر میں کوئی آپ ایک صدقہ باکس بنا لیں, روزانہ کے پیسے ڈالیں اس میں, روزانہ کے پیسے ڈالیں. کوئی رات میں کیش ہو گیا تو انشاءاللہ الرحمن کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. تو انشاءاللہ صبح تک سلامتی ہے. تو ایک وجہ تو یہ کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں, وہ سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں, سلامتی لے کے آ رہے ہیں, رحمتیں برکتیں لے کے آ رہے ہیں. فرشتے جبریل امین نازل ہو رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے سلامتی لے کے آ رہے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں نہ ہی بہت سردی ہے نہ ہی بہت گرمی ہے. اب یہ کچھ نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے. ایک حدیث میں بتایا جاتا ہے نہ ہی بہت سردی ہے نہ ہی بہت گرمی ہے. ایک اور جگہ بتایا گیا کہ اس میں جو صبح کا سورج ہے یعنی فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی جو کرنیں ہیں نا وہ اتنی زیادہ شارپ نہیں ہوں گی, اتنی زیادہ چبھنے والی نہیں ہوں گی, بڑی ڈم لائٹ ہوگی. ہے تو وہ سن لائٹ ہے لیکن ذرا اس پہ دھندلا دھندلا سا, یعنی اتنی کلیئر نہیں ہے, یعنی اتنی شارپ یا وہ جو آنکھوں کو پیئرس کرنے والی لائٹ ہے وہ نہیں ہے. تو یہ لیکن آپ کو نا رات کے بعد اگلے دن صبح کا جب سورج چڑھے گا تب پتہ چلے گا. رات کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی رات ہے جو پلیزنٹ رات ہے, نہ بہت زیادہ سردی ہے نہ بہت گرمی ہے, بس درمیانی سی رات ہے, پلیزنٹ رات ہے. سو واللہ عالم اب اس کے اوپر انسان انویسٹیگیشن کر سکتا ہے, پوری ریسرچ کر سکتا ہے. لیکن بعض علماء کی رائے میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اگلے دن کا سورج جو ہے نا وہ اتنا کلیئر کیوں نہیں ہوتا. تو ایک رائے بڑی انٹرسٹنگ تھی, واللہ عالم اب اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ رائے جو ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال مجھے اچھی لگی تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ کہ سورج کے ڈم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سورج تو آیا ہوا ہے لیکن ڈم اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پوری رات جو فرشتے آئے تھے نا وہ فجر کے بعد واپس جا رہے ہیں, اور جب وہ واپس جا رہے ہیں تو اتنے زیادہ ہے تعداد میں, اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے سن لائٹ کو بلاک کر دیا. اللہ اکبر. ویسے تو فرشتے نظر نہیں آتے لیکن تعداد میں اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ایک فلٹر سا کریٹ ہو گیا ہے سورج اور آپ کے بیچ میں. اتنے فرشتے اوپر اللہ کی طرف یعنی واپس جو ہے نا آسمانوں کی طرف رخ کر رہے ہیں, جو اسی رات پہلے آئے تھے. تنزل الملائکہ جو نیچے اترے تھے اب وہ واپس جا رہے ہیں, تو ان کے واپس جانا اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ وہ سن لائٹ کو ڈم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر واللہ تعالی عالم کی بات ہے یعنی. لیکن بہرحال بہت ہی عالی شان بات ہے, یعنی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا کرم کر رہا ہے کہ اس نائٹ میں کتنا کچھ ہو رہا ہے, کتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یعنی اگر ہمارے پاس وہ آنکھیں ہوتی جس سے ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے تو میرا خیال ہے ہم لوگ حیران رہ جاتے کہ اس رات پہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.